محنت میں کون سی شرم ہے سر, محنت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بزنس مین بننا چاہتا ہوں. بزنس مین بننا چاہتے ہو؟ ابو ٹیکسی ڈرائیور ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں تو ان کا کاروبار نہیں, اس کی وجہ سے گھر کا چولہا صحیح نہیں چلتا. یہ کسی اور کو زکوٰۃ دیں, مطلب کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بس آج کل کے لوگ جو اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور کسی کا فائدہ نہیں سوچتے, اور محنت کریں گے تو اللہ آپ کو اچھے عہدے پر لے کر جائے گا. السلام علیکم, میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہو صاف ڈیجیٹل. اسلام آباد کی سب سے بڑی سٹوری میں آپ کے ساتھ بریک کرنے لگا ہوں کہ اس بچے کا نام ہے عدنان, اور عدنان کی عمر ہے 15 سال. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماسک, یہ گاڑیوں پہ مارنے والا کپڑا, اس نے یہاں یہ چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی ہے, اور یہاں پہ ساتھ ہی بیٹھ کے یہ بچہ سارا دن پڑھتا ہے, ادھر سے کماتا ہے, اپنے اسکول کی فیس دیتا ہے, اپنا گھر کا چولہا جلاتا ہے. تو آئیں میں آپ کی ملاقات عدنان سے کراتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنان, مجھے یہ بتاؤ کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ کو یہ دکان ڈالنی پڑی؟ گھر کے حالات صحیح نہیں تھے, اور جو ہے مہنگائی بہت زیادہ تھی, اس کی وجہ سے. تو آپ سارا دن کون سی کلاس میں ہو؟ 8 میں. 8 میں ہو. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کتنے عرصے سے یہ لگائی ہوئی ہے؟ یہ سال ہونے لگا ہے. سال ہونے لگا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے اوپر جتنی یہ چیزیں ہر روز لے کے آتے ہو, کتنے کی لے کے آتی ہے اور کتنے کی بکتی ہیں؟ یہ تو میں مطلب کہ کبھی کبھار اچھا کام ہو جاتا ہے, کبھی کبھار جو ہے نا کام نہیں چلتا تو گھر چلا جاتا ہوں. مطلب کہ صبح اسکول آتا ہوں, پھر اسکول کے بعد ادھر آتا ہوں, تو پھر شام تک ادھر بیٹھتا ہوں, پھر گھر چلا جاتا ہوں. اور جتنا آپ کا ہوم ورک ہوتا ہے سارے دن کا, وہ یہیں بیٹھ کے کمپلیٹ کر لیتے ہو؟ ہاں جی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کے یہاں سے دوست گزرتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے گزرتا رہتا ہے, تو کبھی جب دوست آپ کو ٹونٹ تو نہیں مارتے, یہ تو نہیں کہتے یار یہ تو وہاں لگاتا ہے, کپڑا لگاتا ہے, کبھی اس طرح ڈیگریڈ تو نہیں ہوا آپ؟ محنت میں کون سی شرم ہے سر, محنت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ محنت میں کون سی شرم ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ پیپر ہو رہے ہیں, میرے خیال 8 کلاس کے تو پیپر سٹارٹ ہو چکے ہیں. یس سر, آج پیپر اسلامیات کا تھا. کیسا ہوا؟ اچھا ہوا ہے. اچھا ہوا ہے. کتنے 50 نمبر کا تھا؟ 100 نمبر کا تھا. 100 نمبر کا تھا. تو پاس کتنے والا ہوتا ہے؟ پاس 40 نمبر والا ہوتا تو 40 آ جائیں گے ہے آرام سے, یا 80 آئیں گے؟ 80 آئیں گے. تو ویژن کیا ہے, بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو, سوچ کیا ہے, گول کیا ہے؟ بزنس مین بننا چاہتا ہوں. بزنس مین بننا چاہتے ہو, یعنی کہ پراپرٹی کا بڑا بزنس کرنا چاہتے ہو؟ یس سر. پراپرٹی کا بڑا بزنس کرنا چاہتا ہے یہ. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جتنی بھی اسکول کدھر ہے؟ F6 میں. F6 میں اسکول ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ روزانہ ادھر سے کماتے کتنا ہو, 400-500 روپیہ بن جاتا ہے یا نہیں بنتا؟ بن جاتا ہے سر. بن جاتا ہے. تو امی ابو کدھر ہیں؟ امی گھر میں ہوتی ہیں, ابو ٹیکسی ڈرائیور ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں تو ان کا کاروبار نہیں, اس کی وجہ سے گھر کا چولہا صحیح نہیں چلتا, تو اس کی وجہ سے. امی ابو سامنے ذرا چہرہ اوپر رکھو. تو مجھے یہ بتاؤ کہ امی ابو کو پتہ ہے آپ یہاں آ کے یہ کرتے ہو؟ یس سر. پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتاؤ میرے بچے, آپ روتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ بہت بہادر ہو, تھوڑے بہادر نہیں ہو. آپ نے جو یہ کام کر دکھایا ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. یہ بچہ بیسیکلی تھوڑا سا شائع ہے, ٹھیک ہے. اس کا دل یہ تھا کہ میں میڈیا کے اوپر نہ آؤں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو بچے ہیں وہ نہ جانے کتنے بچے ہوں گے, اور کتنا اس بچے میں ٹیلنٹ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے مزدوری میں کوئی شرم نہیں ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا خواب ہے کہ میں پراپرٹی کا بڑا بزنس بننا چاہتا ہوں, تو کہاں تک پڑھنا چاہتے ہو؟ میں تو جتنی مطلب کہ ماسٹر کرنا چاہتا ماسٹر کرنا چاہتا ہوں. اور باقی کتنے بہن بھائی ہیں؟ باقی ایک بہن ہے, اس نے میٹرک ابھی پاس کی ہے, تو وہ ابھی گھر میں ہوتی ہے. ابو ٹیکسی چلاتے ہیں؟ جی سر. لیکن یہ بہت دکھ بھری کہانی ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آج اسلامیات کا پیپر ہوا ہے, تو اس میں کتنے سوال کیے, سارے کر دیے؟ یس سر. سارے آتے تھے؟ یس سر, آتے تھے, یاد کیے ہیں. تو جن پہ ٹک لگائے ان میں سے کوئی میں پوچھ لوں تو آپ کو آتا ہوگا؟ یس سر. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو 3 نمبر سوال ہے کہ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی, اس کا کیا جواب تھا؟ سامنے دیکھ کے بتائیں. سامنے دیکھ کے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ مسلمان لوگوں میں اس لیے فرض کی گئی کہ یہ غریب لوگ, مطلب کہ امیر جو ہیں, یہ اپنے مال و دولت سے زکوٰۃ مطلب کہ کسی اور کو زکوٰۃ دیں, مطلب کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کی راہ میں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ کہتے ہیں.
اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. اور ایک اور سوال مجھے بتا دو کہ یہ والا ہے, کسی کے گھر, کمرے یا دفتر میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے؟ کسی کے گھر, کمرے یا دفتر میں داخل ہونے کا ادب یہ ہوتا ہے کہ پہلے مطلب کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ گھر داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور گھر کو مطلب کہ کھٹکھٹائیں اور پھر سلام دیں اور پھر اندر آپ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا آپ کا پیپر ہوا. مجھے یہ بتاؤ کہ جب زندگی کے اندر دکھ تکلیف آتی ہے, غربت آتی ہے, تو رشتہ دار ساتھ دیتے ہیں, دوست ساتھ دیتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو رشتہ دار یا دوست ہیں ان میں کسی نے آپ کا ساتھ دیا؟ یس سر, دیا کچھ نے, یس سر. یا زیادہ تر نے نہیں دیا؟ بس آج کل کے لوگ جو اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور کسی کا فائدہ نہیں سوچتے. جو کہتا ہے کہ میں مطلب کہ کسی کا فائدہ نہ ہو, میرا فائدہ ہو, بس وہ اگر مطلب کہ اتنا غریب ہے تو رہنے دو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے سر. بہت دکھ بھری کہانی ہے, اور یقین کریں اس بچے کا نالج اور اس بچے کی جو باتیں ہیں وہ میرے دل کے اندر کانٹوں کی طرح لگ رہی ہیں کہ اس نے اتنی پیاری بات کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر غریب ہے تو غریب ہی رہے, ٹھیک ہے, یہ کبھی امیر نہ ہو. انشاءاللہ اللہ اچھا وقت آپ کے اوپر لے کے آئے گا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی طرح کے جو بچے ہیں, ٹھیک ہے, جو کچھ جن کا کوئی گول سیٹ ہے, وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں مگر مجبوریوں سے وہ بڑا کر نہیں پا رہے, پڑھ نہیں پا رہے, انہیں سامنے دیکھ کے کیا میسج دیں گے؟ آپ ہمیشہ مطلب کہ محنت کریں. محنت والا بندہ ہمیشہ ہارتا نہیں ہے, وہ جیتتا ہے. اور محنت کریں گے تو اللہ آپ کو اچھے عہدے پر لے کر جائے گا. اللہ آپ کو اچھے عہدے پہ لے کے جائے گا. بہت قیمتی بات اس نے کی ہے, اور یقین کریں اللہ اس کی جتنی مجبوریاں ہیں وہ آسان کرے. ہمارے جو یوتھ ہے, یہ ہماری یوتھ تھی, ہماری یوتھ بچاری صرف اور صرف وہ بچہ رو رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. زندگی کے اندر دکھ تکلیفیں آتے ہیں, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. یہ تھی جی کہانی. یہ اس بچے کی دکان, اس سے کماتا ہے, اپنے اسکول کی فیس بھی دیتا ہے اور اپنے گھر کا چولہا بھی جلاتا. اللہ اس کی مجبوریاں آسان کرے. انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.